الحمد للہ وحدہ. سارے خطبوں میں یہ جملہ بڑا پیارا لگتا ہے مجھے. ہر خوبی، ہر کمال صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے. کسی کو اپنے کسی حسن پر کبھی خوش فہمی، خود بینی، خود رائی، خود پسندی، ایسے خیالات کبھی لانا ہی نہیں چاہیے. اس کا سایہ پڑ گیا تو کوئی حسین ہو گیا، سایہ پڑ گیا کوئی عقل مند ہو گیا، سایہ پڑ گیا کوئی ہنر مند ہو گیا، سایہ پڑ گیا کوئی دولت مند ہو گیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی ماسٹر ہو گیا، کوئی انجینئر ہو گیا، کوئی مولانا ہو گیا، جی کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. واللہ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں ہے. نہیں ہے بابا، کہتے ہو نا نانا کا پانی نہیں اتر رہا ہے. بس اللہ کی قدرت نے اب کام کرنا وہاں روک دیا. ہاں، اس لیے ہر خوبی وہاں جوڑنی چاہیے. میں مقبول ہوں، میں مشہور ہوں، میں علامہ ہوں، میں کلامہ ہوں. اللہ اگر توفیق نہ دے، بار بار اس کو دہراؤ راستہ چلتے ہوئے، بڑا وظیفہ ہے یہ. اگر یہ جلسہ سدھرنے کے لیے، یہ مجلس سدھرنے کے لیے بنی ہے تو سمجھو یہی پوری تقریر ہے. کبھی ناز نہیں آنا چاہیے، ورنہ اللہ کہتے ہیں مجھے واپس لینا بھی آتا ہے. کیا تھوڑا سا بولنا پڑے گا، یہ میری عادت ہے. سبق پڑھاتا ہوں نا تو اس لیے یہ عادت ہے، زیادہ نہیں تھوڑا سا. کیا کہا بچوں؟ مجھے دینا آتا ہے تو مجھے واپس لینا بھی آتا ہے. اور تو اور میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی انداز میں خطاب کیا. اب کیا چاہیے؟ جبکہ محبوب خدا ہے نا، محبوب سے کوئی چیز چھینی نہیں جاتی. اگر چھیننے کا خیال آیا تو محبوب ہی نہیں رہا جی. دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، منافات ہے دونوں کے بیچ. محبوب سے لی نہیں جاتی چیزیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں قل قل، میرے مصطفیٰ تم بھی یہی وظیفہ پڑھو. قل مانے وظیفہ پڑھو اور سنو سنو، غافل مت ہو جانا. امام الانبیاء ہو گئے تو کیا، سید المرسلین ہو گئے تو کیا، شفیع للمذنبین ہو گئے تو کیا، رحمت للعالمین ہو گئے تو کیا، قل تو قل محبوب رب العالمین ہو گئے تو کیا. سب میں نے ہی بنایا ہے. تمہیں تمہارے خاندان سے کچھ نہیں ملا ہے، کچھ نہیں ملا ہے. میں نہ دیتا تو کچھ نہ پاتے. اس لیے پیغمبر تم بھی یاد رکھو، اللہ کہہ رہے پیغمبر تم بھی یاد رکھو اور بولو وظیفہ وظیفہ پڑھتے رہو، کہتے رہو. قل کیا، قل اللہم، قل اللہم مالک الملک. اب آ گئی بات نا. قل هو اللہ احد نہیں کہہ رہا تھا میں، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ ہے محل ترجمہ میرا، یعنی یہ ہے اصل کہنا. اللہ دیتا ہے تو اللہ لینا بھی جانتا ہے. کہتے ہیں تخت و تاج کا تجھے مالک بنانا بھی جانتا ہوں اور کٹورے لے کے فٹ پاتھ پہ پھرانا بھی جانتا ہوں. دونوں آتا ہے مجھے. قل میرے مصطفیٰ آپ بھی یہی بولو. کیا بولو؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ جملہ اسمیہ ہے.
پہلے بھی آج بھی میرے کو دے دیا گیا، جب بھی نہیں دیا گیا تھا، جب بھی، ہر زمانے میں خیر اور عزت تو سب اللہ تیرے ہی پاس رہی ہے۔ اگر یہ سبق یاد ہو جائے تو مال والے کو مال کا غرہ، علم والے کو علم کا غرہ، جی کسی بھی خوبی والے کو، حسن والے کو اپنی لائن کا غرہ اور غرور کافور ہو جاوے۔ وہ تو صرف اس لیے سب کچھ ہے کہ ہم بھولے ہوئے۔ بات تو ابھی خطبے کی چل رہی تھی، خطبہ پورا نہیں ہوا اور ایک تقریر ہو گئی۔ الحمدللہ وحدہ، سارا کمال صرف اور صرف، ارے میں بول دو نا، اللہ کو نہیں بولو گے ایمان 5% کم ہو جائے گا، پورا نہیں، کتنا، 5% کم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شاعر اور شاعرہ نے جب کہا تو ماشاء اللہ سبحان اللہ آ رہا تھا، اور یہاں اللہ کی وحدانیت، طاقت، قدرت کی باتیں ہو رہی ہیں اور سر بھی نہیں ہل رہا ہے۔ یہ کیا بے انصافی ہے؟ یہ امت کے مرض کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں کھل کے نہیں کہتا۔ خیر، الحمدللہ وحدہ، وصلی اللہ وسلم وبارک وترحم علی من لا نبی بعدہ، سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نہیں ہوتی تو یہ عزتیں نہیں ملتی۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کے تاجر کو تجارت کا ہنر اور دولت مند کو دولت کے جمع کا ہنر اور اس کا خزانہ، یہ کل کا کل اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے جی۔ اس لیے دل سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کھولنے کا موقع نہیں ہے، شاید تھوڑی ہی دیر بات کرنی ہے، باتوں کے رخ اور موضوع نکلتے جا رہے ہیں، ایک کو پکڑو تو بہت دیر لگتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ان کے دسترخوان کی بوٹی، ہر بوٹی ایسی ہے، ایک کو چباؤ تو 15 منٹ لگ جاتا ہے۔ یہی حال ہے دینی دسترخوانوں کی، اللہ کی قسم، اگر محبت سے پڑھا جائے اور سیکھا جائے، صرف لفظ محمد میں گھس جاؤ، مزہ آ جائے پورا۔ اللہ نام رکھے اور بے معنی ہو، اللہ نام رکھے اور بے مغز ہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، خطبہ تو پورا ہوا بڑی محنت سے، اور اب کہتا ہوں اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ، اللہ بھی اتنے بڑے ہو کر کے بالکل منانے کی طرح آیتیں بول رہے ہیں۔ منانا جانتے ہیں نا؟ منانا کس کو کہتے ہیں؟ باپ بوڑھا ہو گیا اور بیٹا جو ہے ناکارہ نکل گیا، باپ کیسے منائے گا اس کو؟ 70 ہیلے بہانے کرے گا، اس لیے کہ اس کو اس بڑھاپے میں کوئی سہارا جینے کا دکھتا نہیں۔ اللہ نے ہر طرز اختیار کیا، کہیں کہیں حاکمانہ انداز ہے جی، ورنہ ترحمانہ پیار بھرا انداز ہے ہر جگہ اللہ کا۔ آئیے دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آیت تو پڑھی نہیں اور میں نے اس کا انداز بتا دیا۔ کہتے ہیں قل ادعوا اللہ، کیا کہتے ہیں؟ قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى۔ کیا پیاری بات کہی، پھر سے پڑھیے، قل ادعوا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو تم اپنے ہو تو سکھا رہا ہوں، تم اپنے ہو تو، اور جانتے ہو یہاں اصل خطاب اس پیارے مضمون میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، گو کہ ہم بھی ساتھ میں ہو گئے، لیکن واحد کا صیغہ قل ادعوا اللہ ہے، قل ادعوا اللہ
پیغمبر بولو بولو، کیا بولو؟ ایما تدعو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو اللہ بولو یا اللہ کو رحمان بولو۔ ایما تدعو، یا اس کے ناموں میں سے کوئی بھی نام بولو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے ہر نام بڑے لذیذ ہیں، اس کا ہر نام بڑا پیارا ہے۔ جی ہاں دیکھیے، اب آپ پوچھیں اللہ نے جو کہا کہ میرا ہر نام بڑا لذیذ ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا پرکشش ہے، کیوں ہے؟ وہ ایک مستقل بات ہے، اس کی دو جہتیں میں ایک کہتا ہوں، اس لیے کہ ہر نام میں ہماری ہی بھلائی سراسر چھپی ہوئی، خدا کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اللہ نے اگر اپنے کو کبیر کہا ہے، اکبر کہا ہے، مجید کہا ہے، عظیم کہا ہے، معبود بتایا ہے، جو بتایا ہے، واللہ تاللہ باللہ برب الکعبہ، قسم خدا کی، صرف بندوں کی کھوپڑی سیدھی کرنے کے لیے سب کچھ کہا کہ بندو کبیر ہوں، گردن دبانے پہ آؤں گا تو تم نے بھائی کی جیسے دبائی، میں اس سے تیز دبا سکتا ہوں، تو ظالموں کا ہاتھ رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ تم نے بیوقوف بنایا نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مجھے بھی آتا ہے بیوقوف بنانا۔ یاد نہیں ہے میرے محبوب کی داستان؟ مکے والوں نے مکر کیا، میں نے کیا مکر کیا؟ وہاں پہنچا دیا میرے مصطفیٰ کو جہاں سے اسلام کے چمکنے کا سارا نظام بنا ہوا تھا، پہلے سے انصار کی ٹیم میں پہنچا دیا۔ کیوں بھائی علماء کرام، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہلے سے لشکر تیار تھا۔ مدینہ، مکے والے خوش ہو رہے کہ ہم نے تو نکال دیا۔ خیر، اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں کہتا ہوں کہ اب آیت کو پکڑ کے تھوڑا ایک ٹاپک پہ کوئی بات میں کر لیتا ہوں، اور پھر میں وہ وقت جاننا چاہتا ہوں اصل میں، تاکہ میں کچھ بتاؤں، کوئی ذمہ دار ہو تو۔ کب ختم کرنا ہے؟ 7:15 بجے؟ چلیے آئیے، آپ لوگ اٹھ کے جانا شروع کرنا، میں ختم کر دوں گا۔ نئی جگہوں پر مجھے تردد بہت ہوتا ہے۔ آئیے، ٹھیک ہے، آئیے سنیے، اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو ممبر نورانی، آخرت میں ممبر جو لگے گا اللہ وہاں بیٹھنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس کے علاوہ کیا ہماری چاہت ہوگی جی؟ کلمے والے کو اس سے زیادہ کچھ نہیں تمنا کرنی چاہیے۔ ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں۔ ایک بہت بڑے عالم کا یہ شعر ہے جی، جس کو آفاقی عالمی شہرت حاصل تھی، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شہرتوں کی دنیا کی معراج ان کو حاصل تھی اپنے زمانے کی، لیکن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہتے ہیں حضرت ساری شہرتوں کا مزہ چکھ لیا، ساری شہرتوں کی، مقبولیت کی، تعریفوں کی لذت میں چکھ چکا ہوں، میں نے سب کو ناکام پایا ہے، میں سمجھ رہا ہوں وہاں کا معاملہ ابھی خطرے میں ہے، اور شاید یہ سلیمان دھوکے میں ہے، شاید یہ سلیمان دھوکے میں ہے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ایک بات ہر جگہ آ جاتی ہے زبان پر، سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ بڑی خطرناک آیت ہے۔ قبر سے اٹھو گے حشر میں، ابھی رزلٹ تو بعد میں آئے گا، لیکن پلین سے جیسے ہی نکلو، وہ تھپا لگوانے کے لیے ایئرپورٹ پر، ارے کس پر؟ پاسپورٹ پر اعلان ہو جاتا ہے، قطر والے ادھر، دبئی والے ادھر، لائنیں۔ بعد میں وہ چیک کرتا ہے آپ کے پاسپورٹ پر آپ کب گئے، کب آئے، کیا 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 نہیں کیا۔ قبر سے اٹھائیں گے، ڈائریکٹ اعلان ہوگا
اور فرشتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ گھسیٹیں، خود آپ کی طبیعت مجبور ہوگی کہ ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، نیکوکاروں کی صف میں کھڑا نہیں ہونا، میرے پیاروں کی صف میں کھڑا نہیں ہونا۔ آپ کہو گے میں زندگی بھر ٹوپی لگاتا رہا، کہ یہ ٹوپی کا دن نہیں ہے، ٹوپی کے دن گئے۔ ٹوپی بول کر سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یعنی زندگی بھر لوگ مجھ سے مصافحے کرتے رہے، مجھے اچھا مانتے رہے، میں تو یہ بھی تھا اور میں تو یہ بھی تھا اور میں بھی یہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں میرے رزلٹ اور ٹوٹل میں، میرے رزلٹ اور ٹوٹل میں تیرا نام مجرمین میں ہے۔ کیوں ہے وہ بعد میں جب تفصیلی حساب ہوگا تو بتاؤں گا، ابھی تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور کھڑا ہونا ہی یہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ تو اس دنیا میں چالاکیاں چلتی ہے نا، کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی دیکھ لوں گا۔ مرنے کے بعد بھی مت بولو بھائی، کہیں اللہ یہیں دکھا دے تو کیا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، اور غیر مجرموں، بلکہ بعض روایات سے الفاظ کی تبدیلیوں اور اختلافوں کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعلان ہوگا اس طرح سے، اچھوں کا بھی اور بروں کا بھی۔ این الائمہ، کہاں ہیں ائمہ؟ ائمہ بول کے یہ محراب والے نہیں، صرف امت کی صحیح قیادت کرنے والے، تعلیم کے اعتبار سے، تدریس کے اعتبار سے، امامت کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، کسی بھی لائن سے امت کی سربراہی کرنے والے۔ بلکہ میں کہہ دوں جی، گھر پر اپنی اولاد کی صحیح سربراہی اور صحیح تربیت کرنے والے اس اعلان میں کھڑے ہوں گے، ورنہ آپ تو تہجد گزار ہیں اور بیٹوں کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، اور رات میں وہ بھی آتا ہے تہجد کے ٹائم میں۔ آپ وضو کر رہے تھے تو وہ سونے کے لیے بستر بچھا رہا تھا، اور کہاں تھا یہ پتہ نہیں ہے، تو آپ امام اس ائمہ میں نہیں آئیں گے۔ آپ وہ سربراہ ہے ہی نہیں، وہ بڑے ہے ہی نہیں جس بڑے کو اللہ اس اعلان میں شامل کرے گا۔ این الائمہ، این المؤذنون، این قراء القرآن، وَأَيْنَ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ، وَأَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، وَأَيْنَ الْمُتَصَدِّقُونَ۔ صدقے والے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ جی، ہر نیکی کے اعتبار سے اعلان ہو جائے گا۔ اعلان صرف اس لیے ہوگا کہ ان کا اکرام ہو جائے، ورنہ تو اللہ کے ایسا بھی ہے خالی یہ بٹن دبا دے، سب ایک طرف، جدھر جانا سب ادھر ہی چلے جائیں گے۔ لیکن اعزازاً و اکراماً اللہ ان الفاظ میں اعلان کروائیں گے، اور جو برے ہوں گے ان کی بھی ادھر لگے گی لائنیں، او شرابیوں، کبابیوں، زانیوں، ظالموں، دوسروں کو بیوقوف بنا کر کے اپنا مفاد پورا کرنے والوں، لفاظی کر کے وغیرہ وغیرہ۔ جی کہتے ہو پارٹنرشپ میں تمہیں 1 مہینے میں اتنا دوں گا، اور غائب ہوئے تو ملک ہی بدل دیا۔ پہلے تو فون بدلا، بعد میں گلی بدلی، پھر شہر بدلا، پھر ملک بدل دیا۔ یہ دنیا میں نہیں ہو رہا بھائی، یہاں میں نہیں جانتا کسی کے ساتھ پیش آیا، اسی لیے تو مجھے ڈر لگتا ہے بیان کرنے میں۔ کہیں ہوا ہو تو کہو گے فٹ ہو گیا، وہ فٹ ہونا وہ آپ کا کام ہے، کرنا نہ کرنا۔ دنیا میں یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھو، میڈیکل میں دوا مولانا آپ کے نام سے نہیں آئی تھی پیٹ کے درد کی، لیکن آپ کو 2:30 بجے رات میں ضرورت پڑی تو آپ کو لگ گئی، انجیکشن لگ گیا، تو آپ خوش ہوں گے کہ ناخوش ہوں گے؟ بھائی بولو، کچھ بات سمجھ رہے؟ آپ کے نام سے کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے، ان کے نام سے کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے، لیکن میڈیکل میں دوا اپنے پاس رکھو تاکہ کبھی کسی آڑے وقت میں ہماری ضرورت پوری ہو سکے۔ کوئی بھی مقرر کچھ بیان کرے، میڈیکل کی اس مثال کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھو، کبھی بدظنی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آج نہ صحیح کل شاید اللہ کی توجہ ہو جاوے زیادہ،
تو پھر اللہ 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 بولتے ہوئے ہماری آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے. شاید اب تک کبھی نہ گرے ہوں, اکیلے میں بولو نہ کبھی, کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. بے پایاں خوشی کے موقع پر اور بے پایاں بے شمار آفت اور مصیبت کے موقع پر, جہاں نہ اپنا نہ پرایا کوئی معاون نظر نہیں آتا. آپ گرفتار ہو گئے, ہاسپٹل میں چلے گئے, کسی بڑی بلا میں پڑ گئے, لیکن نہ بھائی اپنا دکھ رہا ہے, نہ چاچا, نہ بھانجا, لا یرا یمینا ولا شمالا, نہ ادھر نہ ادھر. پھر آپ اس دن کہیں گے اللہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, لیس لی احد سواک, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. پھر دیکھو آنسو گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے. اس لیے مصیبتوں کی گھڑیوں کو مصیبت مت سمجھو, آنسو کے گر جانے کے لیے ایک ذریعہ سمجھو. اور کوشش کرو کہ میں اتنا اللہ اللہ اکیلے میں بیٹھ کے بولوں کہ آنسو گر جاؤں. لیکن اکیلے میں آ جاؤ, وہ بھی اکیلا کب؟ 10 بجے دن میں آؤ, جب مسجد میں کوئی نہ ہو, ورنہ چلاؤ گے تو سب کا گڑبڑ ہوگا. خیر, یہ سب باتیں کہنے کی نہیں, خود سمجھنے کی. آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں پکڑ لیجئے. اللہ کا ہر نام بڑا پیارا ہے, اللہ کا ہر نام بڑا پیارا ہے, اس لیے کہ سب ہمارے کام کا ہے. اب اس آیت پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں, اصل تو اسی پر سوچا تھا کچھ کہہ دوں گا. اللہ کا ہر نام پیارا. جی اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے العدل. کیا نام ہے؟ العدل. یہ معاشرے کو سامنے رکھ کر کے اس نام کا یہاں انتخاب کر رہا ہوں. عدل کے معنی انصاف. ایک بنیادی بات سمجھیں, شریعت کی ہر تعلیم انتہائی جامع ہے. ایک ہی کوئی سبق شریعت کا یاد کر لیں, آپ کی خلوت جلوت, شادی غمی, غریبی اور امیری, ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کے لیے, سدھارنے کے لیے کافی ہے. لیکن تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار, پورا قرآن ناکافی. اور اگر سدھرنا چاہیں ایک بات کافی ہے. جی, اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے مولانا. ایک ڈاکٹر کہتا ہے میں صرف ایک دوا دوں اور سارا مرض نکل جائے. ایسے بھی چیلنجز, دعوے, اور کوئی ہوتے بھی ہیں نباز حکیم وغیرہ. خیر, تو کیا اللہ کو یہ چیز نہیں آتی کہ ایک بات سنا دے اور سارا مرض نکل جاوے؟ ارے ہاں کہو نا ایمان, پھر 5 منٹ 5% کم ہو جائے گا. میں اکیلا تقریر نہیں کرتا, میں تو ابھی بند کر دوں گا. اکیلا کیوں تھکوں گا؟ ایمان میں اشتراک ہے, نماز میں اشتراک ہے, تو بیان میں اشتراک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی خیر, اللہ کا کیا کہہ رہا تھا کہ ناموں میں سے ایک نام العدل ہے. عدل کے معنی انصاف کے. اتنا پیارا لفظ ہے کہ سدھرنے کے لیے, بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں اجی یہ تو چھوٹا سدھرنا ہے کہ بے نمازی بن گیا, سمجھا؟ حرام روزی والا حلال پہ آ گیا, سمجھا نا؟ جھوٹ بولنے والا سچائی پہ آ گیا, وغیرہ وغیرہ. یہ چھوٹا ہے. کس سے چھوٹا؟ کفر کے مقابلے میں. اب ہو گئی بات نا, چھوٹا نہیں ہے مگر کس کے مقابلے میں؟ ورنہ آپ گھبرا رہے تھے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی بیماری بتا رہے. کفر کے مقابلے میں. بتاؤ, جھوٹا ہونا بڑا داغ ہے کہ کافر ہونا بڑا داغ ہے؟ بولیے. کافر ہونا. ارے جھوٹا ہے تو کھچا کے جنت میں چلا جائے گا کبھی پٹائی وٹائی کے بعد. اب کافر کبھی جئی ہے؟ کبھی نہیں جائے گا. سر نہیں ہل رہا تھا اس لیے مجھے پوچھنا پڑا کہ شاید میں خواب میں بول رہا ہوں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ چھوٹا گناہ بتاؤ, یہ جو کبائر ہیں عمل کی لائن کے, یہ بڑے ہیں یا کفر بڑا ہے؟ گناہ ہونے میں کفر بڑا ہے. اسی لفظ عدل کو دیکھ کر یا اس آیت کو سن کر جس میں لفظ عدل آیا ہوا ہے, ایک غیر مسلم
سردار کو، عامی آدمی کو نہیں، چالو آدمی کو نہیں، سرداروں کی کھوپڑی بہت بھاری ہوتی ہے، کسی کے پیچھے کیوں چلوں، ابھی ان کو مان لوں تو میری سرداری گئی، محمد کا عام آدمی بن جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر وہ کہتے ہیں اسی لفظ عدل نے، یا جو لفظ عدل، یہ لفظ عدل جس آیت میں آیا ہے اسی آیت نے مجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا۔ تو اتنا بڑا مرض نکل سکتا ہے کفر کا اگر، تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے امراض ہیں، غیبت کے، چگلی کے، بدنظری کے، حرام خوری کے، اس کے مقابلے میں تو میں چھوٹا کہہ رہا ہوں جی۔ تو بتاؤ اس کا علاج اس گولی سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کثیر میں لکھا، تفسیر ابن کثیر میں، کہ ایک قبیلے کے سردار تھے اقسم ابن سیفی، اب کہہ لو رضی اللہ عنہ، لیکن جہاں سے بات چل رہی ہے اس وقت ابھی رضی اللہ عنہ کے حقدار مصداق نہیں تھے۔ ان کو پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام کا کوئی آدمی اپنے کو نبی کہہ رہا ہے اور سارے لوگ اس پر تھوک رہے ہیں، اس کو تباہ دینے، مٹا دینے، دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر لوگوں کو چھوڑو، مجھے اللہ نے سردار بنایا ہے تو میں ذرا کچھ جانوں تو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں لوگ ان کو دبا رہے ہیں۔ دیکھو یہ جب سوچ آئے گی نا، سچی بات بتا رہا ہوں، تھوڑا بھی حق کی طرف میلان ہوگا، ہدایت آ کے رہے گی، اور نہیں میلان ہوا اس انداز کا، ان کی طرف سے خیر کیا آئی میں ذرا دیکھوں تو، بس اتنی چیز اللہ کو بولو پسند آ گئی جی۔ اس لیے کبھی اچھے چہروں کو اچھی نگاہ سے دیکھ لیا کرو جی۔ ہر ملفوظ اور جملہ مستقل ایک تقریر کا تقاضا کر رہا۔ بڑوں کو محبت سے دیکھنے میں کیا برکتیں ہیں جی، نہ مانے تو عالم میں پھر کر آج بھی دیکھ، مگر جذبہ صادقہ ہونا چاہیے۔ خیر بات پکڑوائیے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ جو رئیس تھا، مولانا ہے نا یہ لگ رہا ہے جی، تو بولیے پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ تو بولتے ہی نہیں، میرے ساتھی حالانکہ ہیں، آپ بولیے۔ چلیے تھوڑی کرسی ادھر کر لیتا ہوں۔ ہاں وہ سردار تھے، کون جی؟ چلیے نام سے مطلب نہیں ہے، ایک کافر قبیلے کے کیا تھے؟ سردار تھے، اقسم ابن سیفی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے سنا جس نے میرے مصطفیٰ کی نبوت کو ذرا بھی سنجیدگی سے لیا ہے، اللہ نے کھینچ کر اپنا بنا لیا۔ ہاں کیا اللہ کا دل ہے جی، یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے اس نے کتنے پتھر مارے تھے، اور میرے نبی کے صحابہ کو، دیوانوں کو، جانثاروں کو کس کس کی گردن اڑائی تھی۔ نہ مانے تو وحشی کی خبر دیکھ، نہ مانے تو فاروق اعظم کا قصہ دیکھ، نہ مانے تو ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کا قصہ دیکھ، کلہم اجمعون کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے۔ مگر تھوڑا سا صحیح رخ کیا میرے نبی کی نبوت کی طرف، اللہ نے چادر میں سمیٹ لیا جی۔ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسے عمل کی توفیق دے دے جس کی اس کی چادر رحمت و محبت نصیب ہو جائے۔ اپنے عمل سے تو کیا جائیں گے، ایسی کوئی چادر مل جائے تو مزہ آ جائے۔ اقسم ابن سیفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ کوئی بڑا بن گیا ہے۔ سنانے والے سب سناتے ہیں نا کہ یہ اپنی بڑائی چاہتا ہے تو دولت چاہتا ہے، اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ کہہ رہے تھے میں بھی چلوں گا، دیکھوں گا، ملوں گا۔ ہاں کچھ لوگ شان میں ہوتے ہیں، میں کیوں ملوں، وہ ملیں گے دیکھ لوں گا، نہیں تو وہ آئے۔ ارے میرے بھائیو آپ کی بگڑی ہے رشتہ داروں سے تو مل لو نا، بڑے ہونے کے بعد بھی شاید اللہ کی رحمت کسی بھی شکل میں آپ پر آ جاوے۔ بھائی سے مل گئے تو یہ ضروری نہیں کہ صرف تھوڑی سی عزت اللہ بنا دیں گے، ممکن ہے کہ آپ کی نسلوں کی حلال روزی کا کوئی بہت بڑا دروازہ اللہ کھول دے۔
اس لیے کہ نانا جب خوش ہوتا ہے نواسوں سے، دادا خوش ہوتا ہے پوتوں سے، کیا دے دوں، تو یہ مطلب نہیں کہ اس نے ایک بسکٹ پکڑا دیا تھا تو دادا بھی بسکٹ ہی دے گا، دادا تو پوری دکان سونپ دیتا ہے۔ اور دادا میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا ہے؟ رب الدادا سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا؟ ہاں جی، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا، خیر پھر پکڑیے اس کو، کس کو؟ اقسم ابن سیفی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں خود چلوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم تو تھوڑے سے صدر ہو جاتے، کچھ بھی کہہ لیجئے ورنہ لوگ کہیں گے کن کو کہہ رہے، پھر وہ میں نے میڈیکل کی مثال دے دی، ہم صدر ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو ہم اپنے باپ کو بھی، اپنے استاذ کو بھی، اپنے محسنین کو بھی بھول جاتے ہیں۔ صدر کہو، پرنسپل کہو، کوئی بڑا عہدہ کہو، ہر لائن کا کہہ لو جی، کبھی نہیں بولنا، کبھی نہیں بولنا۔ بعد ذالک قل، میرے بھائیوں اس کے بعد سنیے، وہ کہتے میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا۔ تو ان کے مریدوں نے کہا، سردار کے ماننے والوں نے کہا، حضرت آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ مت جائیے ابھی، پہلے پتہ لگوا لیجئے کہ کچھ ہے بھی کہ خالی یوں ہی شور ہے۔ انہوں نے کہا یہ مشورہ اچھا لگتا ہے کہ کچھ ہے بھی کہ یوں ہی شور ہے، کبھی کہتے ہیں وہاں فساد ہو گیا، حالانکہ کچھ ہوا نہیں۔ تو انہوں نے مشورے کو قبول کیا، کہا کہ 2 آدمی بھیجتا ہوں، تو اپنے لوگوں میں سے 2 اچھے آدمیوں کا انتخاب کیا۔ اچھا سمجھ رہے ہیں، دل کا بھی اچھا ہو، کھوپڑی کا بھی اچھا ہو، ورنہ خالی جذبہ اچھا ہوگا تو روٹی پکائے گا لیکن جلا دے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں جی؟ 2 آدمی کو بھیجا، بہت سلیم الطبع سلیم العقل 2 آدمیوں کو بھیجا، اور دونوں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سوال سکھا کے بھیجا تھا۔ کس نے؟ سردار نے۔ کچھ بھی پوچھ کے مت آ جانا، ورنہ کچھ پوچھتے ہیں مولانا آپ کے بچے کتنے، یہ کوئی سوال ہے؟ نبوت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مولانا آپ کا مکان یہاں ہے کہ وہاں ہے، کہاں؟ ایک کوئی مسئلہ ہے بابا؟ نبوت کو جانچنا ہے تو نبوت سے متعلق کوئی بات ہونی چاہیے۔ تو وہ 2 سوال اس نے بتایا سردار نے، وہ یاد کرتے ہوئے راستے میں آئے، جیسے اسٹیج پہ بچوں کو آنا رہتا ہے تو گھر ہی سے گنگناتے ہوئے آتے ہیں، وہ یاد کرتے ہوئے آئے۔ اتنا چھوٹا سا سوال ہے لیکن عربی دانی تھی ان میں، عربی کا کمال تھا ان میں، بلاغت تھی ان میں۔ تو سردار نے کیا کہا؟ جا کے پوچھنا من انت وما انت، بس اتنا، اور جو وہ بولے وہ پورا یاد کر کے آنا، اس میں نہ گھٹانا نہ بڑھانا، وہ جو بولے، تاکہ میں دیکھوں کہ میرے اس جامع سوال کا جواب کیا ہوا۔ میں عبارت سے عبارت کو سمجھوں گا، معنی کو معنی سے سمجھوں گا، روح کلام کو روح کلام سے منطبق کر کے سمجھوں گا، ورنہ مانگے آگ لیا ہوئے ڈھیلا، ایسا بھی تو ہو نا۔ ارے ماسٹر مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے پرائمری میں پروا پر، کیا کہتے تھے؟ آنہر گورو، ارے بولو، تو لوگ نہیں جانتے کیا ہے؟ آنہر گورو بہیر چیلا، مانگے آگ تو لی آوے ڈھیلا۔ تو ایسے کو بھیج دیں گے تو نبی کا تعارف ملے گا صحیح نہیں؟ اسی لیے میں نے کہا گھڑی بتاؤ مجھے، تاکہ میرے کان میں یہ نہ آئے کہ بہت تھکا دیا اس نے، اس سے میں پھر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ باقی باتوں میں اتنا مزہ آتا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن کہاں جہاں ایسی مجھے نگاہیں ملتی ہیں سننے والی، وہ کہیں اکثر مل جاتی ہے اللہ کی قسم، محبت سے سننے والے۔ اللہ ہم سب کو پھر ایک مرتبہ حشر میں جمع کرے، اجی وہاں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے سرپرست اور صدر ہوں، پھر تو مزہ آ جائے۔ کیا کہہ رہا تھا، بات کہاں تک پہنچی؟ ہاں آپ کو سبق مل گیا آپ کو۔ من انت وما انت، علماء اس تعبیر کے نقطے کو، اس کی لطافت کو سمجھ رہے ہیں۔ من مانے ذات پوچھنا تھا، خاندان بتاؤ، ماں مانے صفات پوچھنا تھا، بس 2 ہی چیز، باقی کاروبار نہیں پوچھا، ٹھیک ہے؟ پوچھا من انت، آپ خاندانی اعتبار سے کون ہیں؟ انہوں نے، اللہ کے نبی نے جواب دیا محمد ابن عبد اللہ،
آگے کچھ نہیں. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. میرے دادا متولی تھے, میرے دادا ناظم تھے, کچھ نہیں. محمد ابن عبد اللہ, اتنا ہی کہا, آگے کسی اور کا نام نہیں لیا, ابا کا نام لیا. ارے بہت سبق ہے, بتاؤں میں یہاں رکوں کہ آگے چلوں؟ وہ قصہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا. ابا نے مکان چھوڑا, زمین کیسے کمر جھک گئی تھی, کما کما کے بنایا. باپ کے احسان کو یہ بیٹا بھلا دیتا ہے, خاص طور پر جب دو بھائی ہوں, ایک کو کچھ فرق پڑ جاتا ہے باپ سے, کچھ بے انصافی نظر آ گئی تو فوراً کہہ دیتا اپنے باپ کو, سخت جملوں میں رلا کے رکھ دیتا. مرنے کے بعد کبھی نام نہیں لیتا, بھول جاتا. کسی اور نے ہلکا سا احسان کر دیا تو اس کا نام لیتا, چاچا ہو یا کوئی اور ہو. اس یہاں سے سیکھو. میرے نبی چاہتے تو کہہ دیتے انا ابن عبد المطلب, دادا کا نام لے سکتے تھے. اور یہ بڑا خوبصورت نام تھا, مگر آپ نے لیا ہے کہیں؟ علماء نے مجھ سے پوچھیں کہ کہا تو تھا ایک موقع پر. جی وہ موقع تھا بہادری دکھانے کا, مقام بتانے کا, تعارف کا نہیں تھا, اس لیے وہاں کہا انا ابن عبد المطلب. اشکال ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہاں کہا تھا انا ابن عبد المطلب. اور پڑھیے انا النبی لا کذب. وہاں تو کہا اس لیے کہ وہاں تعارف نہیں, ظالم لینا چاہتے تھے. میرے نبی کی قوت, میرے نبی کے پنجے کی مضبوطی دیکھنا چاہتے تھے, تو میرے نبی نے دادا کا نام لیا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ اسی دادا کا پوتا ہوں جس کے نام سے پورا مکہ کانپتا تھا اور جس کے احترام میں پورا مکہ مرید تھا. بھول گئے تم اس محمد کو؟ وہاں عبداللہ کا نام نہیں لیا, ابا کا نام نہیں لیا, اس لیے کہ عبد المطلب کو سبھی مانتے تھے. جی, اور ہاتھی والے واقعے میں عبد المطلب ہی کی دعا نے ابرہہ کے لشکر کو دفن کروایا تھا. باتیں پھیل رہی مولانا, ہے نا؟ میں کیا کروں, پھیل رہی ہے. آپ اٹھ کے جاؤ تو. جی سنیے ابھی. ہاں جی بولتا, اب ادھر تم سے دیکھو صرف, ہاں ادھر کوئی نہیں. اب سمجھ میں آیا کس موقع پر کتنا بولنا چاہیے. بہرحال انا النبی نہیں, اس موقع پر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے دو قاصدوں نے, دو آدمیوں نے, اور آ کے کہا کہ ہمارے سردار نے آپ کا تعارف لینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کون ہیں, کیا ما انت من انت وما انت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کیا کہا؟ محمد ابن عبداللہ, عبداللہ کا بیٹا ہوں جو تو چلے گئے دنیا سے. اب میں یتیم تھا لیکن آج اللہ نے یہ مقام دے دیا. بہت سارے نقطے ہیں جی کہ باپ نہ بھی ہو, خدا اٹھانا چاہے تو قسم خدا کی اٹھا کے رہے گا, چمکا کے رہے گا. جی خدا کی قدرت بھی اس نے بتا دیا. خیر, پھر پوچھا ما انت, آپ کی صفات کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا فلاں جگہ سے فارغ ہوں اور فلاں جگہ صدر مدرس ہوں اور میں نے بڑی قربانیوں سے پڑھا ہے. ہم تو شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک مرید ملا. نہیں مولانا, صرف ایک بات کہی, محمد الرسول اللہ, یعنی میں رسول اللہ ہوں. انا محمد ابن عبداللہ وانا رسول اللہ. یہ خلاصہ, انا ابن عبداللہ وانا رسول اللہ. میں کچھ نہیں ہوں, رسول ہوں. اور رسول کیوں لفظ استعمال کیا؟ علماء کو شاید زیادہ لطف آئے. یہ خود تھے رسول. ارے دیکھو انہوں نے مسکرا دیا. یہ خود تھے جو آئے تھے, کیا تھے؟ عوام کو بھی دھوکہ ہو رہا ہے. رسول کہتے ہیں عربی میں قاصد کو, کسی کا پیغام پہنچانے والے کو, اور یہ دونوں قاصد بن کر آئے تھے. میرے مصطفیٰ قاصد تھے, پیغام پہنچانے والے تھے رب العالمین کے. کتنا میل کھاتا ہوا. ٹوپی بنائی تو کرتے کے کلر کی. دلہا اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ کیوں لگا؟ میچنگ ہے نا. ارے میچنگ کے لیے دوپٹہ لے کے لکھنؤ تک چلے جاتے ہیں آپ, مجھے پتا ہے. بھائی دنیا میں یہ ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ ہاں. پھر پکڑیے, تو آپ نے صرف دو بات کہی,
اب یہ بات وہ لے کر آگے کچھ نہیں پوچھا، کہاں نبوت ملی، رسالت ملی، پھر کیوں ملی، کیا شکل ہوئی، کیا آگے کیا پیچھے، اور کون آپ کو مانتا اور کون نہیں مانتا، کچھ نہیں، واپس چلے گئے۔ اور وہاں جا کے اطلاع دی کہ جیسے آپ نے کہا ویسے ہم نے سوال کیا اور ان کا جواب اتنا سا رہا۔ اب یہ بھی ایک اور میچنگ دیکھیے، سوال مطول ہے کہ مختصر ہے، لمبا ہے کہ چھوٹا ہے، جواب کیسا ہے؟ وہ بھی چھوٹا ہے، ابن عبداللہ رسول اللہ، اتنا ہی تو ہے خلاصہ۔ یہ بھی سیٹنگ ہے کہ نہیں؟ جتنا بڑا سر اتنی بڑی ٹوپی، جتنا بڑا پاؤں اتنا بڑا جوتا۔ میں چپل اس لیے نہیں کہا کہ میں عادی ہو گیا ہوں بڑی چپل بولنے کا، ادھر جو ہے چپل مؤنث بولی جاتی، ادھر بول دو بڑا چپل تو بڑے منہ سے ہنسیں گے۔ خیر وہ باتیں ابھی چھوڑیے، ضروری باتوں کا ٹائم کم ہو رہا ہے۔ حضرت بولی اب کیا ہے؟ پوچھا ما انت ومن انت، تو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ میں بس عبداللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، باقی کچھ نہیں۔ ہاں یہی بڑے کی شان ہونی چاہیے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اس نے جا کے بتایا۔ اچھا ابھی آگے ابھی واپس نہیں ہوئے، ایک قصہ اور ہوا جو تقریر کے موضوع سے اصل اس کا جوڑ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ تو اتنا پوچھ کے جا رہے ہیں تو تھوڑا ٹفن بھی دے دوں، راستے کا توشے بھی دے دوں سفر کا۔ تو ایک آیت پڑھ کے سنا دی، کہا یہ بھی سن لو، ان اللہ یأمر بالعدل۔ موضوع پر آ گیا میں۔ آپ سوچ رہے تھے کہ مولانا کدھر جا رہے ہیں؟ جی نہیں، آپ ہی کی گلی میں پھر رہا ہوں جی۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اور پڑھیے، یہ تو سب کو یاد ہے، یہ اس لیے یاد ہے کہ یہاں سے خوشی ہوتی ہے کہ اب خطبہ ختم، فنش، جلدی نکلو اب 2 رکعت پڑھ کے۔ پڑھیے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ بالعدل یہی مجھے پکڑنا تھا، باقی اس میں 6 باتیں اور ہر جز اتنا خوبصورت ہے کہ مستقل معاشرے پر جم کر اس سے بولا جا سکتا ہے۔ العدل، یہ آیت لے کر گئے، پوری آیت جو جمعہ میں آپ سنتے ہیں۔ بطور حاشیے کی ایک بات اور کہہ دوں، یہ جمعہ میں ہر جمعہ کو جو پڑھتے ہیں نا، یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی اماموں کو چاہیے کہ پڑھ دیں، کبھی نہ بھی پڑھیں، چھوڑ دیں، کوئی دوسری آیت پڑھ دیں۔ یہ دراصل حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اس کو خطبوں کے ساتھ جوڑا تھا، اور پس منظر یہ تھا کہ اس زمانے میں حکمران ظالم آ چکے تھے۔ اس زمانے میں حکمران، وہی کہو پردھان، چیئرمین، ایم ایل اے، میں تو آتا نہیں یہ سب ایم ایل اے کیا کیا، ٹھیک ہے، یعنی حکمران میں بولتا ہوں اپنی مولوی زبان، حکمران ظالم بہت سارے برسر اقتدار تھے۔ اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز کو انہی کی ظالمانہ حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز کو عمر ثانی بنا کر کے کھڑا کیا۔ تھوڑا اور رک کر ان کو بتا دوں 2-4 منٹ جی، پھر وہ آیت کو بعد میں اور پکڑیں گے۔ کیا پیارا انسان تھا، کون جی؟ عمر ابن عبدالعزیز۔ جب بہت پیار ہوتا، عقیدت ہوتی تو تھا کہہ دیا جاتا ہے، تھوڑی ہوتی تو کہتا ہے حضرت آئیے بیٹھیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، غایت درجے میں جب کہیں عقیدت ہوتی نا تو کیسے بھی دادا کہہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے عمر ابن عبدالعزیز کا بڑا مقام، وہی میں تھوڑا مقام بتا دوں، ان کی قربانیاں نہیں بتاؤں گا، مگر یاد رکھیں صابن لگائے بغیر یہ رونق نہیں آتی۔ ارے نہیں سمجھے کوئی، تو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو۔ صابن لگائے بغیر یہ رونق نہیں آتی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد۔ کوئی چیز کبھی خود سے ہوئی ہے مولانا؟ پانی گرم ہوا ہے چولہے کی وجہ سے، چولہے سے رشتہ ہوا تو گرم ہو گیا۔
نہیں سمجھا؟ بریانی کا رشتہ کس سے ہوا؟ اس سے، وہ فریج سے ٹھنڈی ہو گئی. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، اور ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد. کوئی لوہا خود سے چھرا نہیں بنتا. رام اسیس ہے نہیں آپ کی، ہے کہ پتہ نہیں، چلا گیا. چلیے، میں اس کے یہاں بہت جاتا تھا، لڑکا ہوگا. کیا کہہ رہا تھا؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بڑا پیارا نام آیا، تو پیاروں کو تو چھوڑا نہیں جاتا نا، کم سے کم لبوں کے ادنا سے تبسم سے استفادہ تو کر ہی لیا جاتا. تو میں اب ذرا ذکر کرتا ہوں، شاید دل میں بیٹھ جائے. ایسی انہوں نے منصفانہ عادلانہ، چلو موضوع سے بات جڑ گئی، عدل سے، ایسی منصفانہ اور عادلانہ حکومت کی تھی کہ اللہ کو بھی پیار آ گیا. کہتے ہیں نا بھیڑیا اور بکری انہی کے دور میں، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بھیڑیا کمبخت ہے اور بکری بیچاری خوشبخت ہے. کچھ کرتی نہیں تو خوشبخت ہے، ایک تھپڑ بھی نہیں اٹھاتی حابیل کی طرح سے. اور یہ بھیڑیا قابیل ہے، نالائق، اس نے قتل کر دیا. حابیل قابل ہے نا جی. تو بکری بیچاری مظلوم ہے مگر چلا نہیں رہی ہے، اس بھیڑیا کھائی جاتا ہے، کیس نہیں کرتی کہیں کیس. عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو بھیڑیے کی بھی عقل سیدھی ہو گئی. بکریوں کو پاتا تھا دریاؤں کے کنارے کی بکریاں پانی پی رہی ہیں، لیکن بھیڑیا پن بھول جاتا تھا. بھیڑیا پن یعنی اپنا فن بھول جاتا تھا. وہ بھول جاتا تھا کہ یہ میرا لقمہ ہے. جی میں کہہ دوں ارے جن کو عقل حلال اور عقل حرام کی حقیقت کھل چکی ہے جن کے دلوں پر، اور دونوں کی برکات اور دونوں کی نحوستوں کا جسے یقین ہو چکا ہے، اللہ کی قسم مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو لقمہ سمجھنا بھول جاتے ہیں جو حرام ہے. اور کچھ وہ ہیں کروڑ پتی نہیں اور پتی ہیں، بلکہ ہر بیٹا کروڑ پتی ہے، مگر اگلا لقمہ جو آ رہا ہے حرام کے یقین کے باوجود کہتے ہیں حل من مزید. ہاں حل من، بالکل صحیح بات ہے. نہ مانے تو ہر آدمی اپنا جائے. ایک بات اور یاد رکھیں، بیچ میں آ رہی، جب کہا جائے یہ رکوع ایسے کرنا ٹیڑھا ہے، غلط ہے، تو دوسرے کا رکوع مت دیکھو کہ وہ ایسا کرتا. تو یہاں میں نے جو بات کہی نا، میں پہلی مرتبہ شاید مطلب ایک آدھی دو مرتبہ تقریر کیا، مجھے تقریر آتی بھی نہیں، بس ڈر کے بول رہا ہوں. پتہ نہیں کس نے پھانس دیا مجھ کو. ارے پھانس نہیں دیا بھائی. جی چلیے، یہ سعادت عطا فرمائی، تعبیر بدل لیجئے. حلال اور حرام یہ تو بہت اہم چیز، مستقل اس پر بھی گفتگو بار بار ہونی چاہیے معاشرے میں. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سدھرے گا نہیں. جی مایوسی اگر ہوتی اسلام میں تو صحابہ کے زمانے میں ہو گئی ہوتی. اندازہ ہی نہیں تھا کہ ابو جہل کا بیٹا صحابی بنے گا. ارے بھائی آج بھی نہ بتایا جائے تو کوئی یقین کرے گا؟ رئیس المنافقین، منافق نہیں، رئیس المنافقین، سارے منافقوں کو منافق بنانے والا اور سب کی میدان نفاق میں امامت کرنے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. نبی کا چہرہ ایک دن بھی اس نے محبت سے نہیں دیکھا. مسجد میں آتا تھا ٹوپی لگا کر کے، اس لیے کہ جانتا تھا کہ ٹوپی اتار دوں گا تو شاید عمر میرا سر اتار دیں گے. اتنا خبیث، اخبث الناس، اخبث البشر، فرعون سے بھی بڑا خبیث. خیر، اس آدمی کا بیٹا ہے. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ میرے نبی کے نام پر اپنی گردن کٹا سکتا ہے؟ میرے نبی کے لیے دیوانہ ہو سکتا ہے؟ کس کے بارے میں؟ اس رئیس المنافقین کے بیٹے کے بارے میں. بھئی کوئی سوچ سکتا ہے میرے نبی کا صحابی بنے گا؟
کلمہ پڑھے گا، غلامی اختیار کرے گا، پیچھے پیچھے چلے گا، اور وقت آئے گا تو میرے نبی جدھر اشارہ کر دیں گے ادھر تلوار لے کر کے دوڑ جائے گا، جدھر کہہ دیں گے دولتیں لٹا دے گا۔ کیا ایسے خبیث باپ کی اس اولاد، اس شخص کے تعلق سے کبھی ہم خیال کر سکتے؟ لیکن اللہ نے وہ بھی دکھا دیا کہ میری قدرت دیکھو، جس کو چاہوں قدموں پہ لا کے گرا دوں۔ سب نبی کے قصے ایسے ہی ہیں جی۔ اب ایک روایت بخاری شریف کی آ رہی، سب باتیں بکھرتی جا رہی، بکھر نہیں رہی ہے، میں پہلی معذرت کر چکا۔ سنیے کیا کہہ رہا تھا میں۔ یہ صحابی بن گئے کون؟ رئیس المنافقین کے بیٹے، نام اس کا بھی، ان کا بھی عبداللہ، تو اس طرح نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ ادھر ابو جہل کے بیٹے کو اللہ نے صحابی بنا دیا، محراب نبی میں سجدہ کرنے کا شرف عطا کر دیا، جہاں ہم جانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ اللہ بار بار نصیب فرمائے جی، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز سے میں نے ادھر رخ کیا تھا، اب واپس کر رہا ہوں، اب بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک بڑا مقام پایا، اور انہی کا مقام کو بتاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ان کے انصاف کی مثال دیتے ہوئے یوں کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا اور بکری، یعنی دو دشمن سمجھو، ایک ساتھ محبت کے ساتھ ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، آگ اور پانی جمع ہو گئے گویا۔ یہ آسان کام نہیں مولانا، آپ کبھی اس پانی میں آگ ڈالو، آگ نہیں رہے گی۔ خیر، اتنا مقام جو ان کا بتاؤں گا ابھی، اس مقام کے ملنے کا جو سبب ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں، اپنی حکومت کے زمانے میں، زمانہ اقتدار میں ڈھیر ساری قربانیاں اسلام کے لیے، حق کے لیے، اللہ کے لیے، جانی، مالی، عزتی، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، ہر طرح کی پیش کی۔ بس اللہ کو پیار آ گیا۔ ان قربانیوں میں ایک بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ ماضی کے ظالم حکمرانوں کی بے انصافیوں کا صفایا کیا، جہاں جہاں بے انصافی کی شکلیں بنی تھی سب کا صفایا کیا، اور عدل کی دیوار کھڑی کی، عدل کا درخت لگا دیا، اور لوگوں کو عدل کے اس درخت کے سائے میں آرام سے سانس لینا نصیب ہوا، جبکہ مختصر مدت تھی، مگر کرنے پہ آؤ تو کر کے دکھا دیتے۔ کر دیا، پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا اور مر گئے، مرنے ہی ہے، ایک وقت آیا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا میں بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جس دن مرے اسی دن ایک باپ نے اپنے ایک بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں یہ واقعہ لکھا ہوا جی۔ ایک باپ نے اپنے ایک جوان بیٹے کو خواب میں دیکھا، جو ابھی جلدی ہی مر گیا تھا یا کچھ سال پہلے مرا تھا، بہرحال مرا تھا۔ آج ہی دیکھا، کس دن؟ جس دن عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو رہا۔ خواب میں آیا وہ جوان ابا کے پاس، ابا کہتے ہیں بیٹا ماشاء اللہ، ارے آج کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ اب تک کبھی نہیں آئے، آج آ گئے، کیا ہوا؟ مفت کی ٹرین مل گئی کیا؟ کیسے آ گئے؟ کہنے لگے ابا جان، آنا تو چاہتا تھا، خیال تو آتا تھا، لیکن جنت میں جانے کے بعد کون ادھر کا رخ کرے جی؟ فرشتے نے میری روح نکالی تھی تو یہی کہا تھا، یا ولی اللہ قم، چلو اللہ کے دوست وہاں چلو، من دارک التی خربتہا الی دارک التی عمرتہا۔ دنیا میں کیا خرابہ ہے یہ؟ خیر، آج کیسے آ گئے؟ اب تک نہیں آئے تو آج کیسے آ گئے جب یہ آنے کی جگہ نہیں ہے؟ تو باپ پوچھتا ہے تو کہتے ہیں اصل میں آج ایک اعلان ہوا، عرش کے سائے میں رہنے والوں سارے فرشتوں اور سارے صدیقین اور سارے شہداء، تم سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین پر پہنچو،
میرے ایک ولی عمر ابن عبد العزیز کا جنازہ ہونے والا ہے، اس میں شرکت کرو۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی، عمر ابن عبد العزیز کا جنازہ آج تھا، تو اس میں شرکت کے لیے اللہ نے ہم فرشتوں کو بھیجا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا ابا سے مل کے آتا ہوں۔ مقام سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہیں عمر ابن عبد العزیز جنہوں نے ان اللہ آیا جگہ پر میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى الی آخر الآیہ، انہوں نے یہ ممبر سے ہر جمعہ میں پڑھنے کو لگایا تاکہ جو بھی اپنی اپنی بستی کا ذمہ دار ہے وہ العدل کو سیکھے، العدل کو سیکھے، العدل کو سیکھے۔ اس وقت یہ ان کا خیال تھا حکمرانوں کو صرف سکھانا، باقی صرف حکمرانوں کو نہیں۔ میں نے ابھی بیچ میں کہا، شاید یاد ہو، ہم بھی حکمران ہیں، آپ بھی حکمران ہیں۔ ارے بھائی، بیوی پر حکومت کس کی چلتی، بچے پر کس کی چلتی ہے؟ اور اب تو لوگ ماں باپ پر بھی چلاتے ہیں۔ اب کیا چاہیے؟ اب تو لوگ، مگر کہیں تو چلتی ہے، انجمنوں میں صدر کی چلتی ہے، تنظیموں میں صدر کی چلتی ہے، گھروں میں گھر والے کی چلتی ہے۔ ہر کوئی اس آیت سے سبق لے سکتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل۔ عمر ابن عبد العزیز کی روح گویا آج ہمیں بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے گھروں میں بیٹی اور بہو رکھنے والوں، اے گھروں میں بیٹی اور بہو دونوں کو رکھنے والوں، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کہیں بیٹی کے ساتھ تمہارا سلوک اور ہو اور بہو کے ساتھ اور ہو تو یاد رکھو آخرت میں گردنیں نپ جائیں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ رلاؤ نہیں کسی کی بیٹی کو، ورنہ یہ آیت کی سین یہ بتا رہی ہے کہ تمہاری بیٹی کو نہیں تو تمہاری نواسی کو، پوتی کو، تمہارے خاندان کی کسی بھی خاتون کو کہیں رلا کے رہوں گا، کہیں رلا کے رہوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ بیٹی کی وجہ سے اس کو ستایا بہو کو تو بیٹی ہی پر وبال آئے گا، کہیں سے بھی ایسے کو وبال میں ڈالوں گا جہاں کا دکھ تیرے کو محسوس ہوگا، تو مر جائے گا مگر بدلہ لے کے رہوں گا اگر کسی کی بیٹی کو ستایا۔ کہتے ہو سفید صبح میں سب سے پہلے جھاڑو لگانے کے لیے بہو اٹھے گی، بھول جاؤ یہ جملے، تہجد بیکار ہو جائے گی اللہ کی قسم۔ ہاں، کم پڑھے تو چلے، کم کا مطلب 5 میں سے کم نہیں، ارے نہیں تو 3 والا کیا کہے گا، مولانا تو صحیح بولے۔ یہ غلطی ہے امت میں نے تہجد کے بعد کم کہا ہے، آیتیں سب جوڑ کے اللہ نے رکھی ہے۔ نفلی صدقہ، خیرات، عبادات، طاعات، حسنات، اس میں کمی ہو تو چلے، فرائض میں تو کوئی کمپرمائز، کوئی صلح نامہ تیار ہو ہی نہیں سکتا۔ 5 تو 5، اور جیسی تو ویسی، کھجلاتے ہوئے نہیں۔ جی، اچھے اچھے لوگ بھی پان کھاتے رہتے ہیں بیان میں بھی بیٹھ کر کے، یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ وہ نماز میں بھی کبھی ایسے ایسے منہ ہلائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اٹکا ہوا ہے تو دوائی لیں گے۔ جب یہاں نہیں بچا سکے تو 2 رکعت میں اکیلے پڑھنے کون دیکھنے آتا؟ یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کرسی سے، اب یہ کدھر ہے وہ بتاؤں گا نہیں، پردہ اٹھاؤں گا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چلیے کہاں تک گئی بات؟ عمر ابن عبد العزیز کی بات ہو گئی، انہوں نے عدل کا حکم دیا۔ اور میں جو کہنا چاہتا تھا، میں شاید بہت کتابی درس کی شکل میں بات کرتا تو یہاں سے چلتا کہ اللہ کے ناموں میں ایک حسین نام العدل ہے، اور پھر اسی کو سبق کی طرح پڑھا دیتا تو 20 منٹ آدھے گھنٹے کی تقریر ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ لیکن محبتوں میں ٹائم اور گھڑی کا دیکھنا جرم عظیم ہے، گناہ ہے، گناہ ہے عظیم نہیں جی، کبیرہ بولو نا، کیا بولو؟ گناہ ہے۔ ہاں، محبت کے دن گھڑی دیکھنا گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ اب مہمان آ گیا اور بڑا پیارا مہمان آیا اور کہہ رہے حضرت آپ کی ٹرین کا ٹائم قریب ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا واپس، ہے کہ نہیں؟ جی، عدل، بس یہی سبق لے کے جاؤ، مذاکرہ کرو کیا بات ہوئی تھی، عدل، باقی اور باتیں سب اسی کے سائے میں ہوئی۔
اگر عدل ہمارے اندر میں آ جائے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ متقیوں میں کھڑا کرے گا. دیکھیے بات وہاں گئی نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کبھی مجرمین میں کھڑا نہیں کرے گا. اور عدل کی صرف ایک مثال میں نے دی، بہو اور بیٹی. بیٹی کے ساتھ بڑھیا کا انداز فکر الگ ہے، اور بیٹی کے ساتھ الگ، بہو کے ساتھ الگ. اور وہ قصہ سنا تھا بچپن میں کبھی کہ وہ بڑے مولانا کے پاس ایک آئی، تعویذ دے دو. سمجھ گئے کیسا؟ ارے میری بیٹی کی شادی ہے، جائے تو نوکرانی بن، جائے تو رانی بن کر رہے، جائے تو. حضرت نے تعویذ دے گیا، شاید وضو کے ساتھ تھے، قبول ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ گئی تو خوب اپنا راج چلا رہی ہے، رانی بن گئی، چین سے ہے، کاجو بادام کشمش چھوارے کلو شے موجود. نہیں سمجھے؟ بعد ذالک کا پھر آئی وہ کچھ دن کے بعد، کہتی ایک تعویذ اور دے دو حضرت، یہ دواخانہ تو بہت مشہور ہو گیا، یہاں کی گولی کام کری جاتی ہے، ایک تعویذ اور دو. اب کیسا؟ میری بہو آنے والی ہے، ایسا دو کہ آئے تو نوکرانی بن کر رہے، بیٹی جائے تو رانی بن کر رہے، اور یہ آئے تو نوکران. ارے مولانا چھوڑ دو، دورنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا. یہ جو میں مولانا بولوں نا تو آپ یہ سمجھو یہ میرا تکیہ کلام ہے، ایسا نہیں کہ کسی مولانا کو کہہ رہا ہوں، یہ سب صفائی دینی پڑتی ہے. مولانا آپ کو بھی کہہ رہا ہوں احترام میں نہیں ہے، پھر بھی چلیے. کیا کہا؟ دورنگی چھوڑ دے. اللہ گردن ناپے گا، گردن. آپ کہو گے کہ میں نے اپنے پیسوں سے وہ مسجد بنائی، وہ مدرسہ چلائے، کہ کچھ نہیں، کچھ نہیں. تو بارات جب جا رہا تھا مولانا، جب آپ بارات جا رہے تھے تو واپس کیوں ہوئے تھے؟ پھر 1 گھنٹے کے بعد گئے. یہی تو کہہ رہے تھے کہ پاجامہ تھوڑا پھٹ گیا ہے یا یہاں تھوڑا سا کیچڑ لگ گیا ہے، اور ساتھی کہہ رہے تھے کہ تیری صدری بڑی اچھی، تیری پگڑی بڑی اچھی، تیرا کرتا بڑا اچھا، تیری داڑھی، تیرا چہرہ، تیرا میک اپ، کلو شے تیرا سب بہت اچھا. ایک پاجامہ سے کیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ وہ پھٹے ہوئے پاجامے سے جائیں گے؟ ارے بھائی بولو نا، جائیں گے کیا کہیں گے؟ جی نہیں، میں تو اچھا باراتی اور اچھا نوشا، اچھا دلہا اس وقت کہا جاؤں گا جب کل کے ساتھ میرا پاجامہ بھی صحیح ہو. اور شاید صدری الٹی سیدھی ہوتی تو چل جاتا، پاجامہ الٹا سیدھا ہو تو چلنے والا نہیں. تو آج پاجامہ ہی ہمارا خراب ہے جی، جو نازک مرحلے میں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اخلاق، ہمارے اخلاق کی خباثت پر اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. نماز میں تھوڑا سا کھجلا لیا، مگر کھجلانا مت، نماز میں تھوڑا سا کھجلا لیا اللہ اتنا غصہ نہیں ہوتے. لیکن اماں کو تھوڑا سا دکھا دیا، بیوی کو رلا دیا، پڑوسی کو ستا دیا، ان کو بیوقوف بنا دیا، اللہ کہتے ہیں لکھ دیا ہے تیرا مرنا 2 سال کے بعد، ورنہ آج ہی ابھی میں بلا لیتا اور مزہ چکھا دیتا. اتنا غصہ ہوتا ہے. حقوق العباد کی کوئی معمولی قیمت نہیں ہے. آج عجیب، ہاں ہر آدمی جی اس میں اچھے لوگ، جس کو کسی کی سربراہی مل گئی. اب میں کچھ بولوں تو سمجھو جی، مدرسے میں بھی سربراہیاں ہوتی، ناظم کی، صدر کی، متولی کی، پرنسپل کی، کہیں بھی کہو الیکشنوں میں جو کیا بنتے ہیں ان کی سربراہی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے لیے عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ بہو بیٹی کا فرق مت کرنا، مدرس رکھنا ہے تو اپنا ہے تو کچا بھی چل جائے، اور ان کا ہے تو پکا بھی نہ چلے، دورنگی چھوڑ دے. یہ سب ساری باتیں کہ نہیں؟ یہ ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر فیلڈ میں جس کو اختیار ہے، ہاں کوئی کسی کو جس چیز کا اختیار ہے وہاں اپنے خاندان والوں کو، بلکہ جلسوں میں بلانے کے سلسلے میں بھی اگر اپنی نسبت پر اگر کسی کو بلایا اور اس سے افضل کوئی تھا تو فسوف یحاسب، لیکن حساباً یسیرا نہیں، حساباً شدیدہ. ہاں میری نسبت پر میں بولا اس لیے میرا تعلق والا ہے،
نو پرمیشن، نہیں اجازت اس کی۔ امت کا جس میں نفع ہو، اسلام کا جس میں نفع ہو، اللہ کی جس میں رضا ہو، اس کو بلاؤ۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ کوئی کسی ایک پر فٹ نہ کرے کہ مولانا تو ہمارے ہی خلاف بول رہے تھے۔ نہیں جی، پھر میڈیکل یاد رکھو، دوا آپ کے لیے نہیں آئی تھی، آپ کو لگ گئی 2:30 بجے رات میں۔ جی، یہ عدل اگر سیکھ کے گئے آج کے دن تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی جنت بن جائے، جنتی ماحول بن جائے۔ ایک صرف بہو بیٹی کی بات کیجیے، باپ بڈھا ہو جاتا ہے، 2 بیٹوں میں بھی انصاف نہیں کر پاتا، بڑھیا 2 بہوؤں میں، ابھی تو بیٹی کو لے کے کہہ رہا تھا، 2 بہوؤں میں بھی انصاف نہیں جانتی، اس کی زیادہ تعریف کر رہی، وہ پتہ نہیں کیوں اس کی زیادہ کر رہی ہے، حالانکہ سوئی پڑی رہتی ہے، لیکن بس وہی پیاری ہے، مجھ کو تو پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں، بس بڑھیا کا ملک ہے یہ، بڑھیا کی فوج ہے گھر میں، ساری فوج گھر میں کس کی ہے؟ بڑھیا کی ہے، اس سے بھی کہہ دو فسوف ترا، ان قریب آنکھ کھلے گی، تھوڑی دیر بند ہوگی پھر کھلے گی، پھر پتہ چلے گا۔ یہ سیکھ کے جاؤ۔ اور اسی ہی میرے بھائیوں، بہت اس میں وسعت ہے مضمون میں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انسانیت کو اندر میں لانے کے لیے ایک بڑی چیز یہ ہے، الانصاف من نفسک، اپنی طرف سے بھی انصاف دینا سیکھو، صرف لینا مت سیکھو۔ تم کہتے ہو نا یار تم نے اتنی بات پر اتنا کڑک کیوں بول دیا، تو فوراً آپ پلٹ کے دیکھو، میں نے بھی تو کبھی چھوٹی سی بات پر کسی کو کڑک کہا تھا، یا کبھی کہہ دیا تھا تو اس سے معافی مانگی تھی۔ آج میں کیوں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے معافی مانگے؟ یہ عدل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی نیکی کروں تو اوپن ہو، تو دوسرا یہ جو آپ کو نہیں پسند آتا، یہ اس نے نیکی ہے، اس کو کوئی اٹھا رہا ہے تو دل بڑا رکھنا چاہیے۔ یہی ہے ان اللہ یأمر بالعدل، لیکن دوسرے خاندان کا اٹھ رہا ہے تو ادھر آج 3 دن سے نیند نہیں آئی، مکان کی دیوار بھائی کی اٹھ رہی ہے اور اینٹوں کا لوڈ میری کھوپڑی پر پڑ رہا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ کیا بات ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ای بنگلہ بنتا جائے، اس کی اینٹیں کیوں آنی شروع ہو گئی؟ ان اللہ یأمر بالعدل، بہت کچھ ہوتا ہے۔ رشتہ یہاں میں چاہتا تھا مگر ان کو اچھا نہیں لگا، ان کو ہو گیا اسی کے بھائی کے یہاں، خالہ کے یہاں۔ بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ کٹنگ کی پوری کوشش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ان اللہ یا، اگر تم اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہو کہ مجھے پسند ہے تو ان کو مل گیا تو کیوں ناپسند کر رہے ہو؟ الانصاف من نفسک، انصاف دینا بھی سیکھو۔ اور بات اصلی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھی جو کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات کا یقین، تو ہمیں بھی اگر یقین سچ مچ آ جاوے، صرف بولنے کی حد تک نہیں، سچ مچ آ جاوے اور یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے خزانے میں ایسا رشتہ ایک ہی نہیں تھا یا اب اس سے بہتر نہیں ہے، یقین آ جائے کہ اگر میں ڈھنگ سے اس کا دروازہ کھٹکھٹا دوں اور کسی پرجوش موقع پر کھٹکھٹا دوں تو اس سے بھی کہیں افضل اور بہتر رشتہ مجھے میسر ہو جائے گا، مگر یہ یقین نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے، اسی کو کل سمجھ لیا ہے۔ دائر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو ہو، مجھ کو تو پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کرو؟ یہیں رک گئے، اللہ کے خزانے کا اندازہ نہیں ہوا، جبکہ اللہ نے کہا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ بہرحال اب بات ختم کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر کیا ہوا، وہ قاصد وہاں پہنچے یہ آیت لے کر کے، آیت سن کر کے، چونکہ رئیس تھا، پڑھا لکھا تھا، سردار تھا، تو اس نے کہا، یہ ان کا جواب اتنا مختصر اور جامع، ان کی انسانیت کا اس میں ثبوت بھرا ہوا ہے، اور ان کی یہ سنائی ہوئی آیت یہ انسانیت کے فروغ پانے کے لیے تعلیم بھری ہوئی۔ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ جس کو کہا، یہ اصلاح معاشرہ کی مکمل دوا ہے۔ اصلاح معاشرہ، اس سے صرف بازار نہیں سدھرے گا، محرابیں بھی سدھریں گی، محرابیں بھی سدھریں گی جی، صرف جنازے کے دن نہیں ٹوپی آئے گی، عدل کی جب صفت پیدا ہوگی تو شادیوں کے دن بھی
ٹوپیاں غائب نہیں ہوں گی۔ جی اس نے کہا کہ واقعی تعلیم اعلیٰ ہے اور اس نبی کی کہ اخلاق اعلیٰ ہیں کہ جتنا پوچھا اتنے ہی بتایا اور جیسا جواب چاہیے ویسے۔ مسلمان ہو گئے اور لوگ کہتے رہے آگے پیچھے، ارے یار اتنی سی بات پر۔ وہ کہنے لگے جب پسند آ گئی کوئی بات تو اب آگے پیچھے کا کیا مانا؟ جب پسند آ گئی کوئی بات تو آگے پیچھے کا کیا مانا؟ تم مجھے رئیس بھی مانتے ہو اور مشورے بھی دیتے ہو۔ لوگ سمجھیں، یہ اس کا اعلان تھا، لوگ سمجھیں مجھے ذلیل سمجھیں، مجھ سے کٹ جاویں، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا، ورنہ اللہ قیامت میں مجرمین میں سورہ یاسین میں کھڑا کرے گا اور کیا کہے گا؟ تمہیں حق سمجھ میں آ گیا تھا اور سمجھنے کے لیے کھوپڑی میں نے دی تھی، ورنہ نہیں سمجھانا ہوتا تو تجھے کم عقل بناتا۔ بعد ذالک مع ذالک، ان تمام میری نعمتوں کے باوجود بھی تو سمجھ کر میرے مصطفیٰ کے قریب نہیں آیا۔ میں اس دن کی رسوائی سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میرے سارے مریدوں، میری سرداری کا کلمہ پڑھنے والوں، چھٹ جاؤ اور کٹ جاؤ، مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پینا نہیں سکتے۔ پھر یہ رئیس بمانا پیسہ والا نہیں، سردار، پھر یہ سردار آتا ہے اور وہ آتا ہے تو کلہم اجمعون بھی آتے ہیں، اکا دکا رہے ہوں گے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ بس میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ ہلکی سی دعا پڑھ لیجیے، کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ، اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے ہمارے اوپر، تو نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے، یا اللہ اپنے کام کی نسبت پر بٹھایا ہے اور دل شہادت دے رہا ہے، سارا مجمع ایک ایک فرد اللہ محض تیری نسبت پر محبت کے جذبے سے آیا ہوا ہے، تیری بات سننے کے جذبے سے آیا ہے، کوئی دوسری نیت یہاں نہیں ہے۔ یا اللہ ہر ایک پر ایک مرتبہ تم نظر محبت ڈال دے، نظر کرم ڈال دے، ایسی نظر کرم جس کو زوال نہ ہو، ایسی نظر کرم کہ ہمارا کوئی برا عمل اس کو ختم نہ کر سکے۔ یا اللہ ایسی نظر کرم ڈال دے۔ یا اللہ آج تو نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے، عزت عطا فرمائی ہے، کل جو تیرے اصلی گھر میں جانا ہے یا اللہ وہ بھی نصیب کر دینا۔ اس داخلے کو کبھی کٹ مت کرنا، اس داخلے کو کبھی کٹ مت کرنا۔ اے اللہ انسانیت عطا فرما دے، جس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ حسین صفت ہمارے اندر میں آ جائے، اللہ وہ پیدا فرما دے۔ سچ ہے تو نہ بنائے تو کوئی نہیں بنتا، اہلیہ لوت نبی ہو کافرہ۔ اے اللہ نبی کے بازو میں رہنے والی بیوی وہ بھی کافرہ رہ گئی، اور تو بنانے پہ آئے تو فرعون کی بیوی بھی طاہرہ بن جاتی ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے گھر میں بیٹھ کر جڑ کر مانگ رہے ہیں، بھکاری بن کر مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ چند دن زندگی کے بچے ہیں، چند سال بچے ہیں، اب تک تو نے اللہ سے جوڑا ہے، اللہ سے جوڑا ہے، قبر تک جوڑے رکھنا۔ اللہ انڈا نہیں سنبھلتا بچے سے تو ماں تعاون کر کے سنبھلوا دیتی ہے، اللہ ہم سے نہ سنبھلے تو تو ضرور تعاون کر دینا، مدد کر دینا، جبریل کو لگا دینا، فرشتوں کو لگا دینا۔ یا اللہ قبر تک محبت سے عزت سے پہنچا دینا، پھر آخرت کے ہر مرحلے کو اللہ آسان کر دینا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پہنچا دینا، آپ کے گود میں پہنچا دینا۔ مولا اس قابل نہیں ہے مگر کیا تیری شان نہیں ہے کہ تو قابل بنا دے؟ یا اللہ تیری شان نہیں ہے کہ تو قابل بنا دے؟ تو نے جب ابو جہل کے بیٹے کو بنا دیا، اے اللہ ابو جہل کے بیٹے کو اس دنیا میں بنا کے دکھا دیا، محراب نبی مل گئی، کافر کے بیٹے کی پیشانی کو سجدے کے لیے نبی کے سجدے کی جگہ مل گئی۔ یا اللہ تو نے ایسا کرم کیا، اللہ ہمیں بھی تو بنا دے، ہم پر بھی نظر کرم ڈال دے۔ اللہ بہت غلطیاں، بڑے گناہ، بڑے جرائم ہیں، مگر تیری مغفرت رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، مایوسی نہیں ہے مولا، مگر مولا بہت جلد بنا دے، بہت جلد سدھار دے، اور جس کا حق ہم سے دبا ہو
جس کا دل دکھایا ہو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم دل دکھا کر کے رولا کر کے اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ یا اللہ سب کی تلافی کی توفیق عطا فرما دے، سب کی تلافی کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سے نہ ہو سکے تو تو اپنے دست پاک سے تلافی کر دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں پر بھی نظر کرم ڈال دے، زمانے کی ہر ارتدادی فضا سے، ہوا سے، باد مسموم سے اللہ کئی نسلوں تک، آخر کی نسلوں تک اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ کسی بھی نسل کو، کسی بھی فرد کو یا اللہ کسی کی روٹی روزی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے جھکنے والا دن ان پر یا اللہ آنے نہ دینا۔ یا اللہ ایسی مالداری جس سے سرکشی آئے بچا لینا، اور ایسی غریبی جس سے تیرا دین، تیرا تعلق ٹوٹ جائے مولا اس سے بھی بچا لینا۔ ہے اللہ اسے بھی بچا لینا۔ بس تیرے مصطفیٰ کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ تیرے نبی نے جتنی خیر مانگی ہے ہم بھی مانگ رہے ہیں، ہماری زبانوں سے مانگنا اچھا نہیں لگتا تو اسی نبی کی مانگی ہوئی دعا میں مولا ہم کو شریک کر لے۔ اور جتنے شر سے حفاظت چاہی ہے یا اللہ ہم بھی ان شرور سے اللہ حفاظت مانگ رہے ہیں۔ ہم کہاں اس قابل ہیں کہ بچائے جائیں، ہم تو ہر سزا کے مستحق ہیں، ہم تو ہر سزا کے مستحق ہیں، لیکن مولا تو ہے، ہم ہیں، مولا تو ہے، ہم ہیں۔ یا اللہ کسی کو پتھر تراشنا آتا ہے تو آپ کو بھی ناکاروں کو اپنا بنانا آتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنوں میں شامل فرما لیجیے، اولیاء متقین میں شامل فرما لیجیے۔ دنیا سے جائیں تیرا بولتے ہوئے جائیں، جیتے رہیں تیری مرضیات کو ڈھونڈتے ہوئے جیتے رہیں۔ یا اللہ ایسی پیاری زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے ہمارے حق میں بھی سن لیجئے، اور جتنے شر سے پناہ چاہی ہے ہم سب کو بھی بچا لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ آمین یا رب العالمین۔